اب جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئی ہے اس میں کئی خوفناک پہلو بھی ہیں۔ پاکستان نے اس سلسلے میں بالکل درست بات کہی ہے کہ تمام سفارتی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی۔ اسے ظاہر ہوتا ہے اس حملے سے کہ جو سفارتی کوششیں کی جاتی ہیں اور کی جا رہی تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ اور سفارتی کوششیں کیا تھیں؟ وہ کوششیں یہ تھی کہ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ حماس نے جو اسرائیلی افراد کو اغوا کیا ہے، جو الزام لگاتا ہے اسرائیل کے انہیں اغوا کیا ہے یا گرفتار کیا ہے، ان کے بدلے جو اسرائیل کے اندر فلسطینی موجود ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، سیز فائر کی جائے گا اور اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ واپس چلی جائیں گی اسرائیل میں۔ لیکن اب یہ جو سفارتی کارروائی ہو رہی تھی یہ مکمل طور پہ رک گئی۔ تو بلا شبہ پاکستان نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور بالکل کسی طور بھی اس کانفلکٹ کو ایسکیلیٹ نہ ہونے دیں، اسے بڑھنے نہ دیں۔ دوسری طرف ہم ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کو بتائیں کہ ایران نے اپنائے ہرمز میں یعنی اسٹریٹس آف ہرمز میں ایک اسرائیلی جہاز کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جہاز ایک اسرائیلی تاجر کا تھا، تاہم اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو اس میں عملے کے ارکان تھے وہ بھارتی تھے۔ ان کی تعداد اطلاعات کے مطابق 17 بتائی جاتی ہے۔ یہ پاسداران انقلاب نے جو تھا وہ کیپچر کیا ابنائے ہرمز میں اور لے کے وہ ایرانی پورٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک اور فوجی ڈیولپمنٹ ہے جو ابنائے ہرمز میں ہوا۔ اس سے جو ابنائے ہرمز میں جو موومنٹ ہے یہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ غزہ کا معاملہ ختم نہیں ہوا تو ابنائے ہرمز کا جو روٹ ہے وہ بہت متاثر ہوگا اور اس کے اوپر جو آنا جانا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ابنائے ہرمز سے تیل جو ہے وہ گزرتا ہے، وہ جاتا ہے جاپان اور چائنا اور امریکہ اور مختلف علاقوں میں عرب تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی طرف سے۔ تو یہ تمام ٹینکر جو ہیں یہ افیکٹڈ ہوں گے، جبکہ دوسرے جو مال کا بردار جہاز ہیں وہ بھی ادھر سے گزرتے ہیں، وہ یورپ تک جاتے ہیں، عرب کنٹریز میں جاتے ہیں، جو چائنا وغیرہ سے آتے ہیں، امریکہ وغیرہ جاپان وغیرہ سے آتے ہیں، وہ بھی سارا ٹریڈ روٹ جو متاثر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ سی میں حوثی باغی جو تھے وہ بھی یہاں موجود جہازوں پر حملہ کر رہے تھے، جن کے متعلق ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا کسی نہ کسی طور پر اسرائیل سے تعلق ہے یا اسرائیل سے آنے والے تھے۔ ان کی وجہ سے بھی ریڈ سی کے اندر جو کا جو روٹ تھا، اس کا جو ٹریڈ کے روٹس تھے، جو جہازوں کے جانے کے راستے تھے وہ جو تھے وہ ڈسٹرب ہوئے تھے۔ تو آلریڈی یہ علاقہ جو تھا وہ خاصی تشویشناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آپ کو ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کے تیل کی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تیل پیدا کرنے والے ملک جو ہیں عربوں سے جاتا ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ ہے، UAE ہے اور قطر ہے اور کویت ہے۔ تو یہ سارا جو تیل ہے کی تجارت ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے اور اس سے تیل کی قیمتیں جو کہ ایک نسبتاً کم اس پہ تھیں، معیار پہ تھیں، کم لاگت کے اوپر تھیں، وہ اوپر جا سکتی ہیں۔ اگر تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو پاکستان سمیت جتنے تیل استعمال کرنے والے ملک ہیں، برآمد کر کے استعمال کرنے والے ملک ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پھر ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، وہاں پہ پھر قیمتیں بڑھیں گی اور وہاں پر پھر اقتصادی صورتحال جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی۔ تیل کا بحران آپ کو معلوم ہے کیسا خوفناک ہوتا ہے، تو اس میں یہ امکانات بھی موجود ہیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے جسے اسرائیل نے حملے کے اوپر غور کرنے کے لیے بلایا، یعنی ایران کے، اور ایران نے درخواست جو کی ہے اس نے آرٹیکل 51 کو انووک کیا۔ اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سیلف ڈیفنس میں کیا تھا اس لیے اسے بلایا جائے۔ تو یہ سفارتی کوششیں آج ہوں گی، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جہاں ایک طرف اسرائیل کو یقین دلایا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی مغربی طاقتوں نے بھی یقین دلایا، ہم
کے ساتھ ہے، انہوں نے G7 کنٹریز کا اجلاس بلا لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے G7 کنٹریز وہ ہیں جو کہ تمام تر مغربی طاقتوں کے اوپر مشتمل ہیں، امیر ملکوں کے اوپر مشتمل ہیں، اور آج ان کا اجلاس بھی ہوگا جس کے اندر صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ غور کریں گے اور وہ اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو آگے بڑھائیں گے۔ اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، یعنی ایران کی جوابی کارروائی کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی پھر ایک فوجی کارروائی کریں گے جسے وہ جوابی کارروائی کہہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ تیاری بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اس پر غور و خوض کر رہے ہیں، ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے بارہا کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہر قسم کے ایسے حملوں کے تحت، کیونکہ ایران کی طرف سے جب سے 1 اپریل کا حملہ ہوا تھا دمشق کے اندر اس کی ایمبیسی کے اوپر، ایران نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ وہ فوق کارروائی کرے گا اور اسرائیل کی خلاف ان کے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور وہ اس نے کیا۔ لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک طرف غزہ کے اندر جو اسرائیلی حملے ہیں، جو ظلم ہے وہ جاری ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم اور طاقت سے جاری رکھیں گے اسے، اور دوسری طرف اسرائیل نے ایران کا محاذ بھی کھول لیا جب اس نے ان کی ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اب ایران نے اس کی جوابی کارروائی بھی کر رہی ہے، تو یہ دوسرا محاذ بھی کھل گیا ہے۔ تو اب جو اہم ترین بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آج کے بعد اور اب کے بعد کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی چلی جاتی ہے، کیسے اس چیپٹر کے ورق الٹتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں جس تنازع کو سب کی کوشش تھی کہ کنٹین کیا جائے، کسی طریقے سے غزہ میں سیز فائر کیا جائے اور اسے کسی علاقائی تصادم یا کسی عالمی تصادم میں کنورٹ نہ ہونے دیا جائے، تو لگتا ہے کہ ان کوششوں کو بڑا شدید دھکا پہنچا ہے، اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کہیں یہ کوئی خوفناک تصادم کی صورتحال اختیار نہ کر لے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی واضح ہے کہ سلامتی کونسل اپنی کوششوں میں بالکل ناکام رہی، وہ قرارداد تو منظور کر سکی لیکن اسرائیل کو وہ بالکل اس بات پر مجبور نہیں کر سکی کہ وہ سیز فائر جو قرارداد ابھی حال ہی میں منظور ہوئی تھی اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ تصادم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سفارتی کوششیں ناکام سے ناکام تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب جیسے جیسے صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ حالات کیا ہیں۔